السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق علیہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ اور ایک عظیم حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها فهو خیر لکم۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ہمیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے صدقات اور خیرات کو لوگوں کو دینے کے لیے ایسا بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں چھپا کر کے دینا چاہیے۔ چھپا کر دینے کے اندر حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے عزیز ساتھیوں کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر اگر کسی طرح کی کوئی ریا کی صفت ہو تو چیز چھپ جاتی ہے، شہرت اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ لینے والا اور دینے والا اور اللہ رب العالمین کی ذات صرف جانتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری ذات اس صدقات اور خیرات کو نہیں جان پاتی ہے۔ اسی لیے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے سائے کے اندر قیامت کے دن جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہوگا۔ نہ تو پیڑ کا سایہ آپ پائیں گے، نہ پودے کا سایہ پائیں گے، نہ عمارت کا پائیں گے، نہ گھر کا پائیں گے، نہ کسی اور چیز کا سایہ ہوگا کہ جس سائے کے نیچے انسان جا کر کے کوئی جگہ تلاش کر لے، اور سورج آپ سے بہت ہی زیادہ قریب ہوگا۔ آج یہ سورج جو آج کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے ہمارے پاس، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی اجازت سے یہ سورج انسان کے اعمال کے حساب سے بالکل بہت ہی زیادہ قریب آ جائے گا۔ انسان پسینے سے شرابور ہوگا، کسی کا پسینہ تو اس کے سر کے پاس سے نیچے تک ہوگا، کسی کا یہاں سے ہوگا، کسی کا یہاں سے ہوگا، کسی کا بہت کم ہوگا۔ یہ انسان کے جیسے اعمال ہوں گے اسی حساب سے یہ سورج انہیں اپنی تپش عطا فرمائے گا۔ لیکن دوستو، اس دن جنہیں اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں 7 قسم کے لوگوں کو اس حدیث کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلا وہ شخص ہوگا، وہ خوش نصیب امام ہوگا جو انصاف اور عدل کرنے والا امام، جسے ہم کہتے ہیں الامام العادل، انصاف اور امام۔ دوسرے اس شخص کے بارے میں کہا گیا ہے، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، یعنی جس کی نشو و نما، جس کی تربیت اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر گزری ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اس کی عبادت کے اندر اس کی پوری زندگی بسر ہو رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر ایسے شباب کو، ایسے نوجوان کو بھی اللہ رب العالمین اپنے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی ایک وہ آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجدوں سے لگا رہتا ہے۔ مسجدوں سے معلق کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایک نماز پڑھ کر کے آیا اور پھر دوسری نماز کی تیاری کر رہا ہے، دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہاں اذان ہوئی کہ نہیں، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی صوت اور آواز اس کے کانوں میں آئی کہ نہیں، اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور چوتھا وہ آدمی ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمع علی ذلك وتفرقا علیہ، یعنی چوتھے قسم کا وہ آدمی ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتا ہے، اور اگر بغض بھی رکھتا ہے کسی انسان سے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرتا ہے، یعنی اللہ کی محبت کے لیے بیٹھتا ہے، جمع ہوتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر وہ انسان سے دور بھی رہ جاتا ہے۔ اور ایک وہ آدمی جسے بہت ہی کوئی خوبصورت لڑکی اور منصب جاہ و جمال والی اسے اپنے کام کے لیے، برے عمل کے لیے دعوت دیتی ہے، بدفعلی کے لیے اسے بلاتی ہے، تو وہ شخص کہتا ہے انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، اللہ رب العالمین کا خوف میرے دل کے اندر ہے، میں اس کام کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو یہ بھی وہ ایک آدمی ہوگا جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سائے کے نیچے اسے جگہ عطا کی جائے گی۔ اور ایک وہ آدمی جو محل شاہد ہے دوستو آج کے عنوان سے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ غور کیجئے کتنی بہترین تعبیر کی گئی ہے، ان دونوں ہاتھوں کے اندر کیا فرق ہے، یہ داہنا ہاتھ ہے، یہ بایاں ہاتھ ہے۔ یہاں پر کہا گیا کہ اتنی پوشیدہ کے ساتھ، اتنی مخفی طور پر آدمی صدقہ اور خیرات کرے کہ داہنے ہاتھ سے دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے، یعنی بہت ہی پوشیدہ حالت میں، یعنی دینے والا اور لینے والا صرف جانے، اور تیسرا وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو اس کا علم ہو، اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو نہ ہو۔ اور آخری چیز جو اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، یعنی تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے انسان اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ کے ذکر کرنے کے اندر اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، دل کے اندر ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنکھیں اس کی ڈبڈبا جاتی ہیں آنسو کے ذریعے سے۔ تو ایسے افراد کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ عزیز ساتھیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان 7 اصناف کے قسموں میں ہم اپنے آپ کو داخل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم داخل کرتے ہیں تو یقیناً یہ ثواب، یہ اجر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے افراد کو دیا جائے گا، آپ بھی اس کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ماحول ابھی چل رہا ہے، جس پریشانیوں سے لوگ دوچار ہیں، ان ماحول اور پریشانیوں کے اندر ہم اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے غریب کی، فقراء کی، مزدوروں کی، ہر یعنی ضرورت مند شخص کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔